الفاتحة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حاجات کی برابری اور مریضوں کی شفا یابی کے لیے مل کے بآواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الهداة المعصومين أهل الذكر وأولي الأمر وأمناء رب العالمين ولا سيما النور على النور في التخياء الديجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. لعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو عد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد الآبدين ودهر الداهرين. دعاء امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجه الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر اولو الالباب. مل کے صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. کتاب نور اور امام نور کے عنوان سے موضوع گفتگو اپنے اگلے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. آج سورہ صاد کی آیت نمبر 29 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ. یہ کتاب وہ ہے کہ حبیب ہم نے آپ پر نازل کی ہے تاکہ اس پر یہ غور کریں، اور یہ برکتوں والی کتاب ہے. لیتذکر اولو الالباب. ان آیتوں پر غور کریں اور اہل عقل اس سے نصیحت حاصل کریں. ہم امام حسین علیہ السلام اور قرآن کریم میں شباہتوں پر گفتگو کر رہے تھے. شکر ہے ان حالات میں کم از کم ذکر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی توفیق گھروں ہی سے نصیب ہو رہی ہے، چونکہ یہ ذکر ہماری علمی یتیمی میں ہمیں باپ کی شفقت عطا کرتا ہے. یتیم فقط وہ نہیں ہوتا کہ جس کا باپ نہ ہو. حدیث معصوم کے مطابق یتیم وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس علم اور ادب نہ ہو. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام جہاں درس دیتے تھے تو ان کے پس منظر پر ایک شعر لکھوایا تھا امام نے. جیسے ہوتا ہے نا کہ بیک گراؤنڈ پر، تو امام علیہ السلام جہاں درس دیتے تھے وہاں پر ایک شعر لکھا ہوا تھا. جیسے انٹروڈکشن ہوتا ہے کسی کا، یا ہم عام دنیاوی زبان میں کہتے ہیں پنچ لائن ہوتی ہے یا سلوگن ہوتے ہیں مختلف کمپنیز کے. There are some things money can't buy, for everything else there is فلاں کارڈ. ٹھیک ہے، یا لیٹس ڈو اٹ، یا تھنک ڈفرنٹ، یا بیکاز یو ورتھ اٹ. اب ظاہر ہے میں کمپنیز کے نام نہیں لینا چاہتا ورنہ لوگ کچھ اور ہی شک کرنے لگیں گے یہاں پر. تو سوال یہ کہ اہل بیت علیہ السلام کے مدرسے کی ٹیگ لائن کیا تھی؟
مولا जाफर इब्न मोहम्मद सादिक अलैहिस्सलाम जहां दर्स देते थे वहां एक शेर लिखा होता था और वो शेर ये था कि लैसल यतीम अल्लज़ी क़द माता वालिदुहु इन्नल यतीम यतीमुल इल्म वल अदब। असल यतीम वो नहीं है जिसका बाप मर जाए, इमाम फरमाते थे यतीम वो है जो इल्म और अदब से महरूम रह जाए, वो यतीम है। लिहाजा में दो तरह के यतीम खानों की जरूरत है, गौर कीजिएगा, हमें दो तरह के यतीम खानों की जरूरत है। एक वो जिसमें हम अपने बच्चों की उन बच्चों की परवरिश हो सके जिनके माँ बाप दुनिया से गुजर गए, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और दूसरे वो यतीम खाने जहां पूरी कौम की परवरिश हो सके ताकि हम अहले बैत का इल्म और अदब सीख सके। और इस यतीम खाने का काम करती हैं अबा अब्दुल्लाह हुसैन इस्लाम की ये मजलिस है, बेशक, जहां इल्म और अदब सीखते हैं। अदब अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम व बज़ल मुहजतहु फीका लियस्तनक़िज़ इबादक मिनल जहाला व हैरत अद-दलाला। ज़ियारत 40 का जुमला है अब अब्दुल्लाह हुसैन इस्लाम के, इंशाअल्लाह हमें 40 की ज़ियारत नसीब हो सके और हम करबला मोहल्ला पहुंच सके। मिल के सलावत भेजते हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बदला मुहज्जतहु फीका, ए अबा अब्दुल्लाह हुसैन इस्लाम आपने अपनी जान को कुर्बान किया, क्यों? लियस्तनक़िज़ इबादक मिनल जहाला, ताकि आप अल्लाह के बंदों को जहालत से निकाल सके, वो हैरत अद-दलाला, गुमराही की हैरत से निकाल सके, गुमराह ना रहे, उनका रास्ता क्लियर रहे। अब अब्दुल्लाह हुसैन इस्लाम बंदों को, अल्लाह के बंदों को जहालत से निकाल सके। जहालत से निकालने का मतलब क्या है? मौला हुसैन इस्लाम ने क्या इसलिए शहादत दी? मैं सवाल कर रहा हूं, जहालत से निकालने का मतलब क्या? ज़ियारत 40 का जुमला कि ऐ मौला आपने शहादत इसलिए पेश की कि आप अल्लाह के बंदों को जहालतों से निकाल सकें। यानी क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया को साइंस और मैथमेटिक्स सिखलाना चाहते थे, ये जहालत दूर करना चाहते थे, या वो कौम को बायोकेमिस्ट्री या बॉटनी, जियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाना चाहते थे? देखिए ये सब अपने मकाम पर अहम है, मैं किसी पर कोई तंज ताना नहीं कर रहा यहां, लेकिन ये जितने भी उलूम हमने आपकी खिदमत में भी नाम लिए, इन तक तो इंसान खुद अपनी अकल के जरिए भी पहुंच सकता है। जिन अकवाम के पास जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खजाना नहीं है, क्या वो इन उलूम तक नहीं पहुंचे? बल्कि हमसे बहुत आगे निकल गए वो, अगर थे कि हमें उन उलूम में भी आगे होना चाहिए था। लेकिन खैर ये एक अलग मौजू हो जाएगा फिर। बहरहाल लेकिन उन उलूम को सीखने के लिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आपको अक्ल सलीम दी हुई है। तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत में क्यों कहा गया कि वह बज़ल मुहज्जतहु फीका लियस्तनक़िज़ इबादक मिनल जहाला व हैरत अद-दलाला? ये कौन सी जहालत है कि जिसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम निकालना चाहते हैं? मकसद ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो बाब इल्म बतला देना चाहते हैं, जहां से रहती क़यामत तक इंसानों को अल्लाह के रास्ते की हिदायत मिलती रहे। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बाब इल्म, मिल के सलावत एक बेटे और मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बाब मदीनतुल इल्म में अली इब्न अबी तालिब का दरवाजा, जहाद करबला के जरिए से, गौर कीजिएगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस पूरे सिलसिले की पहचान करा दी। हमने कल अर्ज किया था कि मन कुंतु मौला फहाज़ा अली, मौला का मतलब फकत मौला अली की विलायत नहीं है, 12 की विलायत है। यह सिलसिला आखिर तक जाता है, मन कुंतु मौला फहाज़ा महदी मौला तक। तो अब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी का नतीजा क्या निकला? वो जो लोग जहालत से निकले और कयामत तक जिक्र इमाम हुसैन के सदके में जहालत से बाहर आते रहेंगे, वो कौन सी जहालत है? वो जहालत इमाम ने ऐसे दूर की कि करबला का नतीजा ये निकला कि जो सकीफाई खलीफा की लाइन थी वो गदीर के मौला की लाइन से हमेशा के लिए जुदा हो गई। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिहाद का असल मकसद है। मौला ने वाज़े कर दिया कि देखो, इब्तिदा से खत्ते आदमियत वो खत्ते इबलीसियत से जुदा है, जो इब्राहिमियत है वो खत्ते नमरूदियत से जुदा है, मूसवियत वो खत्ते फिरौनियत से जुदा है, खत्ते मोहम्मदियत खत्ते बूजहलियत से जुदा है, और खत्ते अलवियत गासिबाना खत्ते खिलाफत से जुदा है। क्या कह रहे हैं? ये जुमले पहुंच रहे हैं आप तक? यकीन जानिएगा अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के अलावा कोई काम कर नहीं सकता था उस जमाने में। बेशक। आप क्या तवक्को रखते हैं मसलन अब्दुल्लाह इब्न जुबैर या अब्दुल्लाह इब्न उमर या इन जैसे और घरानों से जो लोग थे, वो क्या मौला अली की विलायत के दिफा में आगे आते और बतलाते कि देखो रसूल अल्लाह के बाद जो हिदायत का सिलसिला है वो कहां से चल रहा है और कहां तक पहुंचेगा? क्या आपको उन खानदानों से कोई उम्मीद थी? अज़ीज़ान गिरामी, अगर गौर कीजिए तो दे वर नॉट अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन, दे वर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। वो कहां से इस मामले को हल करते? उन्हें तो खुद भी किसी न किसी तरीके से अंदाज में इख्तिदार की हवस थी, या फिर कुछ धमकियों के बाद सभी खामोश हो गए थे। बड़े बड़े नामी गिरामियों ने सुकूत इख्तियार किया इल्ला हुसैन इब्न अली। और
کربلا کو جو مولا علی کی ولایت سے آج جوڑے اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت کو بیان کرے. آج ہمارے بھی بعض نادان مومنین وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مجلس میں ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں, مولا علی علیہ السلام کی بس ولایت بیان ہو گئی, بات ختم ہو گئی. ارے یہی تو مقصد کربلا تھا. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت مل کے سلوات کہتے ہیں اور محمد اور آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یقین جانے جتنا یہ ذکر ہو کبھی اس میں آپٹیمم لیول ہے ہی نہیں کہ سیچوریشن ہو گیا بس اب بہت ہو گیا نا. مولا علی علیہ السلام سلمان و ابوذر کو دیکھ کر کہتے تھے, بحار الانوار جلد نمبر 26 میں روایت موجود ہے پہلے ہی صفحے پر, کہ مرحبا بکما, بکما تسنیہ کا صیغہ ہے, اے سلمان و ابوذر مرحبا من ولیین متحدین لدینہ, کہ تم دونوں اللہ کے جو دین ہے اس پر پابند ہو, لستما بمقصرین, اور اے سلمان و ابوذر تم دونوں مقصر نہیں ہو. کیا کہنے, یعنی سلمان و ابوذر جو امیر المومنین کے فضائل کی اس معراج اور معرفت کو رکھتے تھے, ان سے مولا یہ نہیں کہتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے تم جس سفر کو طے کرتے چلے جا رہے ہو بے فکر ہو, تم غالی نہیں ہو. امام بلکہ پلٹ کے کہتے تھے کہ تم اس مرحلے تک پہنچے ہو, اب تم مقصر نہیں ہو. کیا کہنے, سبحان اللہ. یعنی مقصر نہ ہونے کے لیے کم از کم سلمان و ابوذر جیسا رتبہ ہونا پڑتا ہے, اللہ اکبر. ورنہ ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی سطح پر تقصیر کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ ہماری معرفت وہ نہیں ہے. ارے عزیزان گرامی, جب حضرت سلمان اور حضرت ابوذر اتنا علی علی کرنے کے بعد غالی نہ ہوئے تو ہم کیا خاک ہوں گے؟ واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بات کلیئر ہونی چاہیے. غالی اسے کیا ہو کہ جو خدا کی ذات و صفات و افعال میں علی کو شریک قرار دے. سب سے پہلے میں خدا کی لعنت کرتا ہوں. لیکن جو علی کی ولایت پڑھنے والے کو غالی کہے اس پر بھی خدا کی لعنت ہو. کیونکہ آج کل ایک خوف کا ماحول بھی ہو گیا ہے کہ کہیں کوئی خطیب ایسا ہی نہ ہو کہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کو پڑھے اور وہ امیر المومنین اسلام کے فضائل کو بیان کرے تو ایک خوف بٹھا دیا گیا کہ مجھ پر کہیں سٹیمپ نہ لگ جائے کوئی کہ میں خاص گروپ سے ہوں. میں کہتا ہوں بھائی جتنے ٹائٹل دینا آپ نے دے لیجئے. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم نے غدیر میں جس پارٹی کو جوائن کیا تھا نہ کبھی اس پارٹی کو چھوڑیں گے نہ علی کے علاوہ کسی اور کی نوکری کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم سب کی ذمہ داری ہے. دیکھیے دشمنی کو ہمیں نصیریت تک رکھنا ہے, بڑھا کر ہر اس خطیب تک نہیں پہنچا دینا کہ جو ہماری مرضی کی مجلس نہ پڑھتا ہو. ایک ایک لفظ پہ ذرا غور کیجیے گا. خدا کے دین کو درہم میں تولنے والے, میان کاسائے دل زہر گھولنے والے, زبان نفاق کے لہجے میں کھولنے والے, خلاف سید لولاک بولنے والے, تجھے لحد میں اسیر عذاب کر دے گا, تجھے لحد میں اسیر عذاب کر دے گا. علی کا بغض ہے مٹی خراب کر دے گا. نعرے حیدری پر محمد صلوات اللہم صلی علی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. یقین جانیے گا, قسم کھا کر کہتا ہوں کہ قیامت میں بھی اگر مولا علی علیہ السلام کی نالین میں اپنے سر پر رکھ سکوں, اگر میں اس قابل بن جاؤں, خدا قسم کہہ رہا ہوں کہ میں قابل نہیں ہوں, اگر قابل بن جاؤں, اگر مولا توفیق دے دیں تو باپ مانگے دہل انشاءاللہ وہاں پر بھی کہیں گے کہ مولا اس ممبر سے فقط آپ کی اور آپ کے بچوں کی نوکری کی تھی اور کسی کی نہیں کی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول اللہ نے اس ولایت کا اعلان اس شان سے کیا تھا. آپ جانتے ہیں غدیر اسکوائر پر وہ منظر ہی عجیب تھا, کیا کہنے. اس وقت جو غدیر میں محفل ہوئی تھی, بانی محفل تھا لا الہ الا اللہ. کربلا کا مقصد ہی غدیر کو زندہ رکھنا ہے, یاد رکھیے گا, واحد مقصد یہی ہے. اچھا غدیر کو زندہ رکھنا ہے تو مولانا پھر وہ لا الہ الا اللہ کہاں چلا گیا؟ ارے غدیر زندہ رہے گی تو پھر لا الہ الا اللہ اپنی ٹرو اسپرٹ پہ باقی رہے گا. کیا کہنے, سبحان اللہ. جس کے پاس علی ولی اللہ نہیں ہے وہ خواب و خیال میں ہے کہ وہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے. سبحان اللہ. بے شک وہ تو نعوذ باللہ ایسے رسول پر ایمان رکھ رہا ہے کہ جو جن میں سہو بھی ہے, جس میں نسیان بھی ہے, نعوذ باللہ من ذالک جن میں ہذیان بھی ہے. کیسے رسول کو مانیے گا؟ ہم تو اس رسول کو مانتے ہیں کہ علی جیسا صاحب علم لدنی اور صاحب منبر سلونی بھی یہ کہے کہ انا عبد من عبید محمد, تم مجھے کیا سمجھو گے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا پہنچو گے؟ میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. نعرہ حیدری. لہذا وہاں پر اللہ کے حکم سے جو اعلان ولایت ہوا, بانی محفل خود لا الہ الا اللہ پروردگار تھا, خطیب محفل رسول اللہ تھے, موضوع محفل علی ولی اللہ تھا.
کیا کہنے ہیں سبحان اللہ. جی. آپ غور کیجئے گا, کعبہ ہے آغاز علی, غدیر ہے معراج علی, سجدہ ہے انجام علی. کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کا آغاز و وسط و انجام خدا ہی خدا ہو, کسی پرانے بت پرست کی اوقات کیا تھی کہ وہ علی ابن ابی طالب کی برابری کر سکتا. کیا نعرہ حیدری یا علی. پر محمد یا و علی. محمد صلوات. اللہم صل علی محمد و علی محمد و آل محمد و عجل. کیا کہتے ہیں سبحان اللہ. پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں. بھئی اگر کربلا کے موضوع پہ غدیر نہ سناؤں تو پھر یہ زیادتی ہو جائے گی, اور کم از کم مجھے ڈیوٹی اتنی سی کر لینے سے چند لمحوں کے لیے. پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں. بھئی مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں, کیا کہتے ہیں مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں. اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں کہ نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں. جنگل پکڑ کرتے ہیں نادے علی علی, ہم سب کی مشکلوں کو حل کرے مشکل کشا علی. نعرہ حیدری یا علی محمد و آل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد و علی محمد. محمد و آل محمد و عجل فرج. اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں. مولا علی کی ولایت پڑھنے سے مومن کا چہرہ نہیں اتر سکتا. نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں. کیا کہتے ہیں سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھئی کس کس کے خواب تھے کہ جو مٹی میں مل گئے, نکلا ہے حسرتوں کا جنازہ غدیر میں. نعرہ حیدری یا علی. کس کیا کہنا ہے سبحان اللہ. کس کے خواب تھے کہ جو مٹی میں مل گئے, نکلا ہے حسرتوں کا جنازہ غدیر میں. کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے. کربلا آپ کو غدیر تک نہ پہنچا. اگر ذکر امام حسین علیہ السلام, ذکر کربلا اگر مجھے غدیر تک نہ پہنچا سکے تو پھر میں کہیں بھٹک گیا ہوں راستے میں. مجھے اپنے آپ کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ امام حسین علیہ السلام قربان غدیر ہے. بغض ابھی کیوں کہتے تھے وہ, اے حسین تمہارے باپ کی دشمنی میں تمہیں مار رہے ہیں. معاملہ فقط علی ابن ابی طالب کے بغض کا ہے. احقادن بدریتن و خیبریتن و حنینیتن وغیرہن, جن کے دلوں میں کینہ ہے بدر کا, احد کا, خیبر کا, خندق کا, حنین کا, وہ آئے ہیں سامنے امام حسین علیہ السلام کے. کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے. بھائی تینوں کا ہو رہا ہے صفایا غدیر میں. اب یہ میں آپ کی سوچ پر اس سے زیادہ میں تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا. کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے, تینوں کا ہو رہا ہے صفایا غدیر میں. اللہ ولی, رسول ولی اور علی ولی. بھائی کلمہ ہمارا ہو گیا پورا غدیر میں. کیا کہہ رہے ہیں نعرہ حیدری یا علی. کلمہ ہمارا ہو گیا پورا غدیر میں. ظاہر میں کہہ رہا تھا وہ بخن لکا مگر, جا کے تاریخ میں دیکھ لیجئے گا, اس نے کہا ظاہر میں کہہ رہا تھا وہ بخن لکا مگر, سینے پہ سانپ لوٹ رہا تھا غدیر میں. سینے پہ سانپ لوٹ رہا تھا غدیر میں. اور حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ, حاصل کلام مصرائیے, حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ ہجرت کی شب سلایا, اٹھایا غدیر میں. کیا کہنے ہیں سبحان اللہ. نعرہ حیدری یا علی. کیا کہنے ہیں سبحان اللہ. یہ مقصد کربلا عزیز. امام حسین علیہ السلام قربان غدیر ہے, اور یقیناً جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت پر پہنچے گا. ولایت کے مطلب ہم نے عرض کر دیا تھا کہ میری زندگی کا اختیار اپنے باقی نہیں بچا. میری نظروں کا, میری زبان کا, میری سماعتوں کا اختیار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس چلا گیا. جن سے وہ راضی ہوں گے وہ میں سنوں گا, جن سے وہ راضی ہوں گے وہ میں دیکھوں گا. سبحان اللہ. ایک تدفین تھی قبرستان میں, تو ایک شخص کو جب دفن کر دیا گیا تو مولا علی علیہ السلام وہاں موجود تھے. تو ایک شخص جو اس میں شریک تھا وہ آنے لگا. اس نے مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ مولا اگر یہ ابھی قبر سے زندہ ہو کے واپس آ جائے نا تو یہ آپ کا مکمل مطیع چاہنے والا بن جائے گا, فرما بردار بن جائے گا. کیوں؟ کہ مولا اس لیے کہ اب یہ غیب اس کی نگاہوں سے ہٹ گیا نا, شہود ہو گیا, دیکھ چکا. یہ قبر میں جب انسان پہنچ جاتا ہے وہ ملائکہ کو دیکھ رہا ہے, وہ منکر نکیر کو دیکھ رہا ہے, وہ قبر کے ماحول کو دیکھ رہا ہے. تو اگر اسے دوبارہ زندگی مل جائے تو یہ پکا آپ کا چاہنے والا بن جائے گا. مولا آپ کے راستے پہ چلے گئے. امام نے جانتے اسے کیا کہا, وہ بلا تشویش کے شانے پر ہاتھ رکھا, کہا دیکھ وہ تو پلٹ کر واپس نہیں آ سکتا. یہ بات تو اپنے آپ کے لیے کیوں نہیں سوچتا اس وقت؟ یہی بات, یعنی اسے تو مہلت ختم ہو گئی, تجھے تو مہلت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عزیزہ ابھی ہم مہلت عطا کی ہوئی ہے. ہمیں زندگی کی ایک سانس مہلت ہے. ذکر امام حسین علیہ السلام ایک مہلت ہے, ایک اپرچونٹی ہے اپنے آپ کو بدلنے کی.
ابا عبداللہ علیہ السلام نے کہا میری تربیت جس گود میں ہوئی ہے وہ گود مجھے اجازت نہیں دیتی کہ یزید جیسے کی بیعت کی جائے. اس خاطر ہے کہ امام حسین میں نے عرض کیا کہ قربان غدیر اور ابا عبداللہ علیہ السلام. اگر قرآن انسانوں میں ہو تو حسین، حسین کتابوں میں ہو تو قرآن. بات ہو چکی ہے اس پر. 21 شباتوں کو میں نے عرض کیا تھا کہ میں مختصر صحیح لیکن بیان کروں گا. کل تقریباً میں 12 سے 13 عرض کر چکا تھا. فقط ایک ایک جملے میں ترتیب میں لے آتا ہوں. پہلی شبات قرآن اور حسین میں، قرآن سید الکلام، حسین سید الشہداء. دوسری شبات قرآن کتاب قسط، امام حسین امام قسط یعنی امام عدل. تیسری شبات قرآن موعظۃ من اللہ، اللہ کی جانب سے نصیحت. امام حسین واعظ منصوص من اللہ، جو موعظہ کرنے والے جو اللہ کی جانب سے منصوص ہے. قرآن انسانوں کو روز کی طرف ہدایت کرتا ہے. امام حسین السلام فرماتے رہو اِنَّمَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ سَبِيلِ الرَّشَادِ، دیکھو میں بھی تمہیں کمال تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں. سبحان اللہ. جیسے پانچویں شبات جیسے قرآن عظیم ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے حبیب ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا کیا ہے. حسین عظیم السوابق ہیں، چاروں طرف سے عظمتوں میں ہیں حسین. چھٹی شبات قرآن حق اور یقین ہے، وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ سورہ حق کا. حسین اطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین. سبحان اللہ. ساتویں شبات قرآن بہترین شفاعت کرنے والا ہے، اور حسین زیارت عاشورہ حسین کے لیے اعلان کری اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. سبحان اللہ. آٹھویں شبات قرآن علم النجاہ ہے یعنی نجات کا پرچم ہے، اور حسین سفینۃ النجاہ ہے، نجات کی کشتی ہے. یا اللہ، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. قرآن شفا ہے. نویں شبات وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن شفا اور خاک قبر حسین ابن علی بھی شفا. سبحان اللہ. تینوں قبر الحسین شفاء من کل داء. 11ویں شبات قرآن امر بالمعروف بھی کرتا ہے، نہیں المنکر بھی کرتا ہے، معروف کا حکم دیتا ہے، منکر سے روک دیتا ہے. اب عبداللہ علیہ السلام نے بھی خروج کے وقت یہی فرمایا تھا اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرۃ جدی و ابی. میرا فقط ارادہ یہ ہے کہ میں امر بالمعروف کروں، نہیں عن المنکر کروں، اسیر بسیرۃ جدی و ابی. میں سیرت پر چلنا چاہتا ہوں اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی اور اپنے باپ علی مرتضیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم. 12ویں شبات قرآن نور ہے، آپ جانتے ہیں حسین نور الانوار ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 13ویں شبات جو کل یہاں تک بات پہنچی تھی قرآن زمان و مکان پر محیط ہے، بالاتر ہے، اس سے کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے، ہر زمانے کے لیے، ہر مکان کے لیے. ذکر ابا عبداللہ حسین وہ بھی فراتر زمان و مکان ہے. کیا کہنے ہیں زمان و مکان میں قید نہیں ہے. سبحان اللہ. اہل بیت اطہار علیہ السلام کا معاملہ یہی. خلیل جبران ایک فلسفی مفکر ہیں، انہوں نے بڑا لطیف جملہ کہا تھا مولا علی علیہ السلام کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ علی جس زمانے میں تھے نا وہ اپنے زمانے سے بہت آگے کی شخصیت تھے. ہم کچھ لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ ہی از وے اہیڈ آف ہز ٹائم، تو بہت آگے کے لیے جو لوگ جن کی ابھی تک سوچ نہیں پہنچتی یہ بہت آگے ہوتے ہیں لوگوں سے. تو خلیل جبران نے پہلے کہا کہ علی بن ابی طالب مثلا بھائی جب علی یہ کہتے تھے کہ اگر میں چاہوں تو یہ جو پانی گر رہا ہے آبشاروں سے اور نہروں سے چل رہا ہے اس سے میں چاہوں تو تمہارے شہروں کو روشن کر دوں. یہ اس کو کون جانتا تھا کہ پانی سے الیکٹریسٹی کا وجود ہو سکتا ہے؟ ابھی المومن اس وقت 1400 سال پہلے یہ کہتے تھے. تو خلیل جبران نے کہا کہ علی بن ابی طالب اپنے زمانے سے بہت آگے تھے. اس کے بعد اب کہاں جملہ پہنچا سکوں. خلیل نے کہا لیکن معاملہ یہ ہے علی کے لیے کہ علی اگر آج کے زمانے میں بھی ہوتے نا 2021 میں مثلا تب بھی ہم مولا علی کے لیے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے زمانے سے بہت آگے تھے. کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. کیا کہنے ہیں. مل کے صلوات بیتے نام حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. کوئی ایسا زمانہ خلقی نہیں ہوا کہ جو علی بن ابی طالب کو اپنے احاطے میں لے سکے. کوئی ایسا مکان ہے ہی نہیں کہ جو وجود علی بن ابی طالب کو سمیٹ سکے. نہ کہ علی آج بھی ہوتے تب بھی یہ کہا جاتا کہ علی اپنے زمانے سے بہت آگے. علی زمان و مکان میں کہاں مقید ہے؟ علی تو ایک رکعت سے دوسرے رکعت پر پہنچتے تھے تو قرآن کا ختم کر لیتے تھے. کیا یہ بات؟ جس کا زمانے پر تصرف ہو وہی یہ کام کر سکتا ہے نا. جو ٹائم اینڈ اسپیس سے بالا تر ہو وہی یہ کام کر سکتا ہے نا. میر انیس کہتے تھے حافظ کلام خدا شاہ ذوالفقار. آج بات پہنچ سکے. لکھائے ہونے لگتے تھے دلدل پہ جب سوار. آیا
دے کر رکاب میں قدم پاک کو قرار، وہ قرآن شروع کرتا تھا وہ شعر کردگار. سبحان اللہ. دے کر رکاب میں قدم پاک کو قرار، قرآن شروع کرتا تھا وہ شعر کردگار. کس کا بغیر مصحف ناطق یہ کام تھا، پہنچا ادھر جو پاؤں تو قرآن تمام تھا. نعرہ حیدری یا علی پر محمد یا وآل محمد صلوات. اللهم صل صل علی على محمد محمد سبحان اللہ. تو زمان و مکان سے بالاتر ہے قرآن. ذکر امام حسین علیہ السلام وہ کسی خاص زمانے سے مقید نہیں ہے، مطلق ہے. آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کر چکا ہوں کہ ان کے سامنے جبریل نے مصائب پڑھے امام حسین علیہ السلام کے، اور یہ ذکر قیامت تک جاری رہے گا. جب قیامت میں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے حسین کا خوب بڑا کرتا لے کر آئیں گے. اب 14 شبات، مجھے 21 شباتوں کو پیش کرنا تھا. میں بقیہ شباتوں کو پیش کر کے کل انشاءاللہ موضوع اور آگے بڑھائیں گے قرآن اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں. قرآن کتاب مبارک ہے، آپ جانتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک. یہ سورہ صاد کی آیت ہم نے 29 ہم نے سرنامہ کلام میں پڑھی کہ اے حبیب ہم نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے وہ مبارک ہے، برکت والی ہے، دائمی ہے. اسی طرح شہادت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اسلام کے دوام کا سبب ہے. ذکر امام حسین میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے، اور شہادت حسین کے صدقے میں اسلام قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید رہ گیا. ورنہ بنی امیہ کا اسلام تو رہ جاتا لیکن اللہ کا بھیجا ہوا اسلام نہ رہتا. 15ویں، اب اس میں دیکھیں بہت گنجائش ہے کہ بات ہو سکے لیکن میں بات کو آہستہ آہستہ ختم کرنے لگا ہوں. 15ویں شبات، قرآن میں کوئی کجی نہیں ہے، غیر ذی عوج. سورہ زمر کی آیت نمبر 28 ہے یہ، اب آیتوں کو خود جا کے چیک کیجئے گا. کوئی کجی نہیں ہے، یعنی کوئی جھول نہیں ہے قرآن کریم میں. سورہ زمر کی آیت کے بعد امام حسین علیہ السلام وہ ہیں کہ لم تمل من حق الی باطل، مولا کی زیارت کا جملہ، ذرہ برابر بھی جو حق سے کبھی باطل کی طرف منحرف ہوا ہی نہیں. عین حق، عین حق. اب آپ حسین تو اس کا بیٹا ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. اللہم ادر الحق حیث ما دار، پروردگار تو حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی ابن ابی طالب پڑتا ہے. حق علی اپنے وجود میں حق کے محتاج نہیں ہے، حق اپنے وجود کے لیے علی ابن ابی طالب کا محتاج ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی ابن ابی طالب اپنی فضیلت کے لیے کعبے کے محتاج نہیں ہے، کعبہ اپنی فضیلت کے لیے محتاج ہے ولادت علی ابن ابی طالب کا. یاد رکھے گئے. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے. ہو سکتا ہے کہ غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام کا یہ خطبہ آپ کے سامنے پڑھ بھی دوں جب مولا کی شہادت کی شب ان کا ذکر آئے گا. حمد اس پروردگار کی جو مولا عباس علیہ السلام نے کعبے کی چھت پر خطبہ دیا تھا، اس میں حمد اس پروردگار کی جس نے کعبے کو یہ شرف بخشا کہ حسین کے بابا کے قدم کعبے میں آئے. کعبے کو یہ شرف بخشا. یا اللہ، ذرا 13 رجب کی رات کے حالات تو دیکھو، یہ کس نے بت کدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا. ذرا 13 رجب کی رات کے حالات تو دیکھو، یہ کس نے بت کدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا. اور کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر، اسی کافر کی زوجہ نے اسے قبلہ بنا ڈالا. نعرہ حیدری محمد صلوات. قرآن عین حق، حسین عین حق. 16ویں شبات، قرآن کریم ہے. انہ لقرآن کریم، سورہ واقعہ کی مشہور آیت ہے. حسین کریم الاخلاق ہے، کریم الخلائق ہے. یہ نفس المحموم میں تعبیر ہے موجود امام حسین علیہ السلام کے لیے. جو خلائق مخلوقات میں سے کریم ترین ہستی ہیں اب عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے. سبحان اللہ، جس کے جھولے سے فطرس کو شفا مل جائے. حسین سے نہیں، جھولے سے شفا مل جائے. سبحان اللہ. تاکہ آج بھی اگر کوئی ذریعہ سے اپنے آپ کو مس کر کے دعا مانگنا چاہے تو وہ ویسا ہی محسوس کرے جیسے میں فطرس کی طرح حسین کے جھولے سے لپٹا ہوا. 17ویں شبات، قرآن عزیز ہے یعنی غالب آنے والا ہے. قرآن مغلوب نہیں، زبردست غلبے والا. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، سورہ فصلت آیت نمبر 41. کوئی جس میں نفوس پینیٹریٹ نہیں کر سکتا قرآن. امام حسین نے خود اپنے آپ کے لیے ارشاد فرمایا ہیہات من الذلہ، ہم عزیز ہیں، ذرہ برابر بھی ذلت کی طرف نہیں جائیں گے. عزیز کا مطلب کیا؟ عزیز یعنی جو غلبے والا ہے، زبردست غلبے والا. 18ویں شبات، قرآن حبل محکم ہے. عروۃ الوثقی کی تعبیر بھی قرآن کے لیے بہار الانوار کی جلد نمبر 92 میں. حبل محکم، عروۃ الوثقی یعنی وہ رسی مضبوط،
خود آیت الکرسی کے بعد کی جو آیت ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لها. یہ قرآن کے لیے بھی تعبیر ہے کہ ایک مضبوط رسی، اور خود امیر المومنین کے لیے حتیٰ فخر الدین رازی جیسے متعصب مفسر نے لکھا ہے کہ جب اس نے یہ بحث کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نماز میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، یا سورہ الحمد کا جز ہے یا نہیں، جب اس بحث میں لکھا کہ سورہ الحمد کا جز ہے یا نہیں اور نماز میں پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے، تو اس نے لکھا کہ میں نے تاریخ میں یہ دیکھا کہ علی بن ابی طالب بسم اللہ کو نماز میں بلند آواز سے پڑھتے تھے، لہذا میں علی کی سنت اور سیرت پر چلوں گا. کیوں؟ من تمسک بہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس لیے کہ جو علی کے دامن کو تھام لے وہ اس مضبوط رسی کو تھام لے گا کہ جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ویسے ہی اب عبداللہ علیہ السلام عروۃ الوثقی ہے. عروۃ الوثقی یعنی وہ مضبوط رسی خدا کی جانب سے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، اور عروۃ الوثقی کی تعبیر بھی ہے. حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے، عروۃ الوثقی ہے. قرآن بینہ ہے. 19ویں شبات قرآن بینہ یعنی روشن ترین دلیل ہے. قد جاءکم بینۃ من ربکم سورہ انعام آیت نمبر 157. اور امام حسین کیا ہے؟ اشہد انک علی بینۃ من ربکم، مولا کی زیارت میں قرآن بینہ، حسین بینہ، اے مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اپنے رب کی جانب سے روشن ترین دلیل تھے. 20ویں شبات بات ختم ہو رہی ہے. قرآن کو آرام و سکون کے ساتھ پڑھنا چاہیے. یہ آپ نے خود قرآن کی آیات میں بھی ہے، اور قرآن کے آداب کے لیے جو تلاوت کے آداب اس میں بھی پڑھا ہوگا. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا سورہ مزمل آیت نمبر 4. قرآن کو آرام سے ٹھہر کے پڑھنا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ جو رمضان کے مہینے میں ہمارے بعض مسلمان بھائی چاہتے ہیں کہ 3-4 دن میں قرآن ختم ہو، تو نہ پڑھنے والے کو پتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، نہ سننے والے کو پتا کہ وہ کیا. بس یہ ہے کہ ایک ریس لگی ہوئی ہے. اب تو خیر ظاہر ہے کہ وہ نماز کے جو ایجاد کی گئی کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں جماعت کے ساتھ تھی ہی نہیں. وہ کسی نے ہمارے ایک محترم ذاکر ان سے پوچھا کہ بھائی ماتم کا ذکر کہاں ہے قرآن میں؟ تو کہا جہاں وہ تراویح کی نماز کا ذکر ہے اسی کے اگلے صفحے پر ماتم کا ذکر ہے. نعرہ حیدری محمد و آل محمد صلوات محمد و آل محمد. تو ہم ہر ایک اپنے اپنے طور پر آزاد ہے، کو جس پر عمل کرنا چاہے، ہم اس پہ کوئی وہ نہیں ہے. اگرچہ کہ خیر ہم گریہ اور ماتم کے لیے قرآن کی جو عزاداری کی جو قرآنی بنیاد ہے اس پہ کل یا پرسوں بات کر چکے ہیں. اس لیے یہ فقط ایک جواب نقضی ہے کہ کسی نے سوال کیا تو آپ نے بھی پلٹ کر اسے ایک اور سوال کر کے گویا اسے کنفیوز کر دیا. ورنہ ایسا نہیں کہ قرآن کی یعنی عزاداری کی جو قرآنی بنیادیں وہ ہمارے پاس میسر نہیں ہے. نہیں، ساری میسر ہیں. ہم آپ کے سامنے 4-5 آیتیں پڑھ چکے ہیں، اس کو دہرانا اس وقت مقصود نہیں ہے. میں نے قرآن کو آرام و سکون کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اس طریقے سے زیارت قبر امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی ہے کہ آہستہ آہستہ طمانینت کے ساتھ جانا چاہیے، قدم قدم بڑھاتے ہوئے. تلاوت قرآن کو حزن کے ساتھ بھی پڑھنے کی تاکید ہے، حزین آواز میں، فقرؤہ بالحزن، یہ روایت میں. اور زیارت اب عبداللہ الحسین اذا اردت انت قبر الحسین، جب تم ارادہ کرو قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا، فزورہ وانت کبیب حزین شعث، جب زیارت حسین کا ارادہ کرو تو محزون اور پرملال اور غبار آلود ہو کر پہنچو اب عبداللہ الحسین کی خدمت میں. قرآن کو حزین آواز میں پڑھو، اور اب عبداللہ الحسین السلام کی زیارت پر جاؤ تو محزون ہو کر جاؤ. بس عزیزوں، یہ 21 شباتیں تھی کہ جو میں چاہتا تھا کہ عشرے کی مجالس میں کہیں نہ کہیں یہ بات آ جائے. بات انشاءاللہ اس سے آگے بڑھے گی کل کی گفتگو میں. ایک ایک لفظ میں جو آج ہم نے کل جو پڑھی تھی ان کو آج ایک ایک لفظ میں دہرایا، اور آج جو پڑھی ہے اسے پھر سے میں ایک ایک لفظ میں کہہ رہا ہوں. خالد قرآن مبارک، حسین کا ذکر مبارک، حسین کا وجود مبارک. قرآن میں کوئی کجی نہیں. حسین وہ ہے کہ جو عین حق ہے. قرآن کریم ہے، حسین کریم الخلائق ہے. قرآن عزیز ہے، حسین زبردست غلبے والے ہیں، کوئی نفوذ نہیں کر سکتا. یعنی ذرہ برابر بھی کہیں پر ذلت ہے ہی نہیں اہل بیت علیہ السلام کے خاندان میں، عزت ہی عزت ہے. قرآن حبل محکم ہے، عروۃ الوثقی ہے. امام حسین مصباح الہدی سفینۃ النجاہ، عروۃ الوثقی ہے کہ وہ مضبوط رسی ہے. قرآن بینہ ہے، روشن ترین دلیل. امام حسین علیہ السلام رب کی جانب سے روشن ترین دلیل ہے. قرآن کو آرام و سکون کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اطمینان کے ساتھ. زیارت قبر امام حسین علیہ السلام پر بھی جائیں تو طمانینت کے ساتھ جانا چاہیے. اور آخری سے بات، کم از کم آج کی گفتگو کی حد تک، تلاوت قرآن کو حزن کے ساتھ پڑھنے کی تاکید ہے. زیارت امام حسین علیہ السلام کا جتنا حزن کے ساتھ ذکر حسین سنو اتنا ہی بہتر ہے. جتنا حزن کے ساتھ غم و پرملال انداز میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرو اتنا ہی ثواب زیادہ ہے. عزیزوں،
حسین پہ حسین، حسین کے علی اصغر کا جواب دنیا لا نہیں سکتی. باب الحوائج، آج میں اپنی خطاؤں سے پر زبان سے زہرا کے ننھے پوتے باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں. میں آؤں گا مزل مصائب تک، لیکن جملے سن لیجئے گا. یعنی وہ بچہ جو فاتح کربلا ہے، عکس حسین ابن علی ہے، 6 مہینے کا عباس ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ شہزادہ علی اصغر کے بارے میں سن لیجئے گا جملے. اب عبداللہ علیہ السلام کی روح ہے اور فتوح یقینا راضی ہوگی آپ سے. میں مصائب سے پہلے آپ سے چاہتا ہوں کہ کچھ اس پہ فضائل اور درس کے پہلو ہیں وہ بھی سماعت فرماتے جائیں. فاتح کربلا عکس حسین ابن علی، 6 مہینے کا عباس، اور کم سنی میں وارث زور حیدر کرار. میں کہوں گا بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا، بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا، پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا. نعرہ حیدری یا علی محمد والی محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سبحان اللہ. پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا. ابو طالب علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ اپنے زمانے کی حجت کی مدد کی تھی نا، نصرت کی تھی. محسن اسلام ہے، ناصر رسول ہے. علی اصغر نے اپنے بابا کی جو اپنے زمانے کے حجت خدا ہیں، امام الہدا ہیں، نصرت علی اصغر سے بڑھ کے کون نصرت کر سکتا؟ 6 ماہ کا علی اصغر. پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا. سبحان اللہ. مولا حسین علیہ السلام فرماتے تھے انی لاحب دارا تکون بها السکینہ والرباب. تلقی المقال فی علم الرجال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 80 پر آقا عبداللہ مامقانی کی کتاب میں روایت موجود ہے کہ مولا فرماتے تھے کہ مجھے اس گھر سے محبت ہے جہاں سکینہ اور رباب ہو. فقط رباب اور سکینہ سے محبت نہیں، مجھے اس گھر سے محبت ہے جہاں یہ بیویاں رہتی ہیں. سبحان اللہ. آپ غور فرما رہے ہیں؟ کاش ہمارے گھروں کا ماحول اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت کے مطابق بن سکے. گھٹن دور کیجئے عزیزوں، ناچاکیاں ختم کیجئے، عفو درگزر سے کام لیجئے. اگر آپ تھوڑا سا جھک کر گھر کے ماحول کو بہتر بنا لیں گے یا بنا لیں گی، یقین فرمائیے گا ابا عبداللہ علیہ السلام کی والدہ آپ کو قیامت میں بغیر جزا کے نہیں چھوڑیں گے. اس لیے کہ اگر خانوادہ ٹھیک ہے تو سوسائٹی ٹھیک ہے. سوسائٹی کولیپس ہونے سے پہلے گھر کولیپس ہوتا ہے اخلاقی طور پر، تب جا کے معاشرہ بگڑتا ہے. یہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے عزیزوں. بدترین ہے وہ شخص، سب سے پہلے مردوں کی ذمہ داری بنتی، بدترین ہے وہ شخص جو اپنے گھر میں بد اخلاق ہو. روایت کا جملہ یہ، پسترین ہے وہ انسان کہ جو گھر میں ہاتھ اٹھاتا ہو اور اس کا کوئی تعلق نہیں سیرت اہل بیت سے. عزیزوں بات واضح ہو رہی. اور پھر دوسری طرف سے یہ بھی فرمایا گیا کہ قیامت میں عالی ترین رتبہ اس خاتون کا ہوگا. 3 باتیں بیان فرمائی. فرمایا ایک وہ کہ جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کر لے، قیامت میں بی بی سیدہ کے جوار میں ہوگی. دوسرا فرمایا کہ اپنے شوہر کے فقر پر صبر کر لے. یا اللہ، ایک شخص ہے کہ جو محنت بہت کر رہا ہے، کوشش بہت کر رہا ہے، لیکن حاصل نہیں ہو پا رہا کچھ. یہاں پر سستی کاہلی کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا، لیکن ایک شخص محنت کر بھی رہا تب بھی فقر سے نکل نہیں پا رہا باہر. کرے فقر پر صبر کر لو، اے بی بی آپ قیامت میں حسین کی ماں کے ساتھ ہوں گی. تو یہ پیغام اور درس عزیز ہو. اور پھر یہ کہ جو اپنے جس کا مہر سب سے کم ہو اور جو اپنے شوہر کے لیے مہر بخش بھی دے، یہ مہر بخشنا وہ ان کا اختیار ہے، آپ زبردستی نہیں بخشوا سکتے. میں مردوں سے کہہ رہا ہوں، ہاں اگر وہ اپنی خوشی اور رضا کے ساتھ کر لیں کا بہت عظیم مقام ہے. تو امام ابا عبداللہ علیہ السلام نے کہا مجھے محبت اس گھر سے کہ جہاں رباب اور سکینہ ہو. کتاب الغانی میں اشام قلبی نے لکھا ہے کہ بی بی ام رباب عقل و ادب کے لحاظ سے اپنے زمانے کی سب سے بافضیلت خاتون تھی. علی اصغر علیہ السلام کا ذکر ہے تو ان کی ماں بی بی ام رباب سلام اللہ علیہا کا ذکر بھی تو ہو جائے. بھائی ایسی باعظمت ماں ہوتی ہے تو بچے علی اصغر اور بی بی سکینہ یہ وجود میں آتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے میں آپ کو قرآن کریم سے مثال دیتا ہوں. علی اصغر، میں نے کہا نا پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا. عربوں میں شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا، آپ جانتے ہیں، 7 معلقات یعنی 7 بڑے بڑے قصیدے جن کی فصاحت و بلاغت کی مثال کلام عرب میں نہیں تھی. بڑے بڑے 7 قصیدے وہ خانہ کعبہ پر لٹکا دیے جاتے تھے تاکہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی ہے تو اپنا کلام پیش کرے. اور ان 7 معلقات وہی کہتے ہیں جنہیں لٹکایا گیا. ان کے مقابل میں حضور نے کیا سورہ بقرہ کو وہاں پر پیش کیا تھا؟
کیا نہیں؟ حضور نے سورہ کوثر کو معاوضہ کر دیا تھا، جانتے ہیں آپ؟ سورہ بقرہ کی ضرورت نہیں تھی ان کے مقابلے کے، سورہ بقرہ سب سے طویل سورہ ہے، سورہ کوثر سب سے مختصر سورہ ہے، سورہ کوثر کافی تھا ان سب کے مقابلے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے جو ہم نے اپنی مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، تم چاہتے ہو تو ایک مثال کو ایک اس جیسا ایک سورہ بنا لو۔ تو کیا اللہ چیلنج کر رہا ہے سورہ بقرہ کے لیے کہ سورہ بقرہ جیسا سورہ بنا کے لاؤ، سورہ آل عمران جیسا، سورہ نساء جیسا، سورہ مائدہ جیسا، سورہ اعراف جیسا؟ نہ، سورہ کوثر جیسا سورہ بنا کے لاؤ۔ تو سورہ کوثر کافی ہے حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، قرآن کی حقانیت، سرکار ختمی مرتبت کی حقانیت کو۔ اسی طریقے سے میں کہہ رہا ہوں میدان کربلا میں یزیدیوں سے مقابلے کے لیے ابوالفضل عباس علیہ السلام کا وجود، وہ تو بہت بڑا وجود ہے۔ جیسے سورہ کوثر کافی ہے ہر کافر کے مقابلے کے لیے، ویسے فقط وجود علی اصغر کافی ہے ہر یزیدی سے مقابلے کے لیے۔ بظاہر مختصر وجود ہے، لیکن حسین نے عباس سے تلوار لے لی، عباس سے تلوار مصلحت کی وجہ سے لے لی، لیکن وہ جو مذہب ثقیفہ کے طرفدار وہاں موجود تھے ان سے مقابلے کے لیے حسین کا علی اصغر کافی تھا۔ ایسا خاموش کیا وار علی اصغر نے، ہاتھ میں بظاہر تو تلوار نہیں ہے لیکن اس خاموشی سے وہ وار ہے، ایسا خاموش کیا وار علی اصغر نے، بولنا کر دیا دشوار علی اصغر نے، بولنا کر دیا دشوار علی اصغر نے، حرملہ کاپ گیا رن میں دکھایا جس دم رعب عباس علمدار علی اصغر نے۔ یہ علی اصغر، یا اللہ۔ اور سن لیجئے گا، گو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا۔ شہزادہ علی اصغر کی اگر قرآن میں مثال دینی تو سورہ کوثر سے مثال دیجیے نا، کوثر سب سے چھوٹا سورہ، کربلا کے شہیدوں میں سب سے چھوٹا علی اصغر۔ گو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا، رتبہ نہ مگر خضر اور الیاس سے کم تھا، گو زور تباہ آج ذرا پیاس سے کم تھا، طاقت میں نہ اکبر سے نہ عباس سے کم تھا، طاقت میں نہ اکبر سے نہ عباس سے کم تھا۔ دنیا نے لڑائی کے قوانین بنائے، لڑائی کا قانون کیا ہوتا ہے؟ دنیا نے لڑائی کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہو وہ اخیر میں آئے۔ حسین کے لشکر کا سب سے آخری سپاہی علی اصغر، سبحان اللہ، جو مسکراہٹ کے وار سے 30,000 کے لشکر کو رونے پر مجبور کر دے۔ کیا کہنے، اس لیے کہ یہی ایک وار تھا اس معصوم بچے کے پاس، مسکراہٹ کا وار۔ معجزہ ہے ذات شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، یقین فرمائیے گا۔ اور شہزادے نے میدان میں جانے کی سواری بھی ایسی پائی کہ جو اولین اور آخرین میں کسی کو نصیب نہ ہو سکے۔ آپ جانتے ہیں نا، علی اصغر اس حسین کے ہاتھ پر سوار ہو کر میدان میں گیا ہے، وہ حسین جو خود دوش رسالت کا سوار ہے۔ یا اللہ، وہ حسین جو خود دوش رسالت کا سوار ہے، جن کا ذکر تاریخ کے صفحات میں اس معصوم علی اصغر کا ذکر 6 ماہ کا سن ہے، 2 دنوں کا ذکر آپ کو کتابوں میں ملے گا۔ ایک مدینہ سے روانگی کا ذکر، جب علی اصغر فاطمہ صغرا کی گود میں آئے اور پھر صغرا کی گود سے دوبارہ ماں کی گود میں نہیں آتے۔ حد یہ ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا آگے بڑھی، تب بھی بی بی کی گود میں بھی نہیں آتے، اور پھر امام حسین نے کچھ کہا اصغر کے کان میں اور بچہ ہمک کر باپ کی گود میں آ گیا۔ یا اللہ، نہیں معلوم، یقین جانے کا میں کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ آقا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے اپنے فرزند سے کیا کہا، لیکن آثار تو یہی بتلاتے ہیں کہ یہ کہا ہوگا کہ بیٹا اگر تم رہ گئے یہیں مدینہ میں تو پھر میری حل من ناصر ینصرنا کی صدا کا جواب دے گا۔ اے بیٹا اصغر، تمہارے بغیر تو حسین کا جہاد ہی ناممکن ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جب خط لکھا جاتا تھا اس زمانے میں تو جو خط ہوتا تھا اس کے آخر میں ایک چھوٹی سی مہر ہوتی تھی، تاکہ مہر سے پتہ چلتا تھا یہ خط کس کا ہے۔ حسین نے پورا دفتر شہادت لکھا تھا، اصحاب شہید، انصار شہید، بچپن کے دوست حبیب بن مظاہر شہید، مسلم بن اوسجہ شہید، عابد بن شبیب شاکری شہید، جون غلام حبشی شہید، پھر اس کے بعد اولاد مسلم بن عقیل شہید، اور محمد جیسے پھول جیسے بھانجے وہ شہید، قاسم ابن حسن کا یتیم، امام حسن علیہ السلام کا یتیم قاسم، ان کا پامال لاشا کربلا میں بکھر گیا۔ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے اپنے کڑی الجوان بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازوں کو اٹھایا اور اپنے فرزند علی اکبر کے کلیجے سے برچی کپل کھینچا۔ یہ پورا دفتر شہادت صبح عاشور سے عصر عاشور تک حسین نے لکھا، لیکن اب ایک مہر کی ضرورت ہے اس پر، چھوٹی مہر۔ یہ چھوٹی مہر یہ بتلائے گی کہ
یہ جو خط شہادت ہے نا، یہ قیامت تک زندہ رہے گا. جی اس چھوٹی مہر کے لیے حسین اپنے ساتھ علی اصغر کو لے آئے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ شہزادہ ہے کہ جب ودا ہوئے تو حضرت بی بی فاطمہ صغرا سے جو گفتگو امام حسین علیہ السلام کی ہوئی وہاں پر اس وقت شہزادہ علی اصغر کا ذکر ملتا ہے. اور ایک عصر عاشورہ پر جب یہ بچہ شہید ہو گیا، حسین لائے مقتل میں فضو بحتف لو من الاذن الى الاذن، اذن کہتے ہیں کان کو دیدو، ذبح ہوا بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک. یا اللہ عزیزوں، مجھے معاف فرمائیے گا، جو شہزادے کے مصائب ہوتے ہیں نا وہ کلیجہ چیر دیتے ہیں. عزیزوں، باب الحوائج کا ذکر ہے، میں باب الحوائج کے صدقے میں پروردگار سے دعا مانگ رہا ہوں. پروردگار، کتنے مومنین ہیں جنہوں نے دعا کی التماس کی ہے، حاجات کے متمنی ہیں. اگر شہزادے کے جھولے کے صدقے میں نصیب نہ ہوگا تو پھر کہاں سے نصیب ہوگا پروردگار؟ تجھے باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کا واسطہ ہے. جو مومن جس مراد کو لے کے بیٹھا اس کی مراد کو بدلا پروردگار، خالی ہاتھ کوئی نہ جائے. 6 ماہ کی زندگی میں فقط 2 دن کا ذکر میں نے عرض کیا، ایک 28 رجب اور ایک عاشور کے دن. باقی درمیان میں کوئی شہزادہ علی اصغر کا ذکر سفر کربلا کے دوران کم از کم وہ اس فقیر نے نہیں دیکھا. لیکن میں کہنا کیا چاہتا ہوں، ان 2 دنوں کے ذکر پر اور 6 مہینے کی بظاہر اس حیات پر، سلام اس بے شیر پر جن پر ہزاروں کتابیں لکھی گئیں، نظمیں لکھی گئیں، منقبتیں، مرثیے، نوحے لکھے گئے، لیکن یقین جانو اس معصوم پر سب سے پہلا مرثیہ خود ان کی ماں ام رباب نے پڑھا. یا اے بیٹا، کیا تجھ جیسا بھی نہر کیا جاتا ہے؟ یا ذبح کرتے ہیں خنجر سے، نہر کیا جاتا ہے ایسے خنجر سے کہ حلقوم میں خنجر کھونک دیا جائے. معلوم نہیں عزیزوں وہ کون سا کلیجہ ہے جو اس غم کو سن کر خاموش رہ سکتا ہے. حسین بچے کو خیام سے باہر لے کر آئے. دیکھیے حالات کتنے بھی سخت ہو جائیں نا تو ماں کو تو امید ہوتی ہے نا کہ میرے بچے کو شاید پانی مل جائے، لیکن مقدرات عزیز و علیم میں تھا کہ حسین ابن علی سے ایک ایسی قربانی طلب کی جائے جو قتل حسین ابن علی کا باب آخر بن جائے. جب حسین نے قربانی دی تو بے اختیار اپنا چلو علی اصغر کے زخمی گلے کے نیچے رکھ دیا مولا نے، جہاں خون بہ رہا. میں آؤں گا شہادت کے منزل تک، لیکن یہ سنتے جائیے گا. ششمائے کے خون کو اپنے چلو میں بھر لیا اور منہ پر مل کے کہنے لگے کہ اسی طرح قیامت کے مولا سے ملاقات کروں گا. عزیزوں 6 مہینے کے بچے کا کتنا بڑا قد ہوگا؟ اگر 6 مہینے کا بچہ ہاتھ میں ہو تو کتنا بڑا نظر آئے گا. مگر اس کے لیے تیر سے شعبہ کا استعمال کیا گیا جو گھوڑوں کو گرانے کے لیے استعمال ہوتا تھا. زہر میں بجھایا ہوا تیر تھا. یا اللہ، میں جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں ان کا دل کٹ جائے گا، اس لیے کہ ماں کے دل میں خاص محبت ہوتی ہے اولاد کے لیے. لیکن میں کیا کروں، میں مقتل میں جو جملہ ہے وہ پڑھنا ہے مجھے. علماء مقاتل نے لکھا ہے تیر نے بچے کے گلے کو چھیدا نہیں بلکہ قطع کر دیا تھا. قطع کر دیا تھا. سر جدا ہو گیا، جسم سے گویا جدا ہو گیا. یا حسین یا حسین یا حسین یا. ننھے سے بچے کا گلا کٹ گیا مگر اللہ رے صبر حسین، ہماری جانیں قربان ہو جائے مولا پر. اللہ رے صبر حسین. روز محشر جب علی اصغر کی دادی جناب فاطمہ مقام عدل پر تشریف لائیں گی تو عرض کریں گی کہ پروردگار آج تیری کنیز خاص یہ چاہتی ہے کہ میرے اور میری اولاد پر ظلم کرنے والوں کے درمیان تو انصاف کر دے، اور میں چاہتی ہوں کہ اہل محشر ایک بار پھر حسین کو دیکھ لیں. تو علماء مقاتل نے لکھا ہے کہ حسین اس عالم میں نظر آئیں گے کہ ایک ہاتھ میں ننھے سے بچے کو لے کر بلند کیے ہوں گے حسین میدان محشر میں. اصغر کا خوب بڑا لاشا اس وقت ہوگا اور سیدہ دیکھ کر یہ کہیں گی پروردگار کیا اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہو سکتا تھا. میدان محشر میں شہزادہ علی اصغر پر گری ہے عزیزوں.
جوش ملی آبادی کا کلام ہے شہزادہ علی اصغر کے لیے، بڑا ہی معرکۃ الارا ہے، میرے ساتھ سنتے جائیے گا، روتے جائیے گا۔ معرکہ قوت اسلام کے جوہر 6 ماہ کی مدت میں قیامت کے برابر، 6 ماہ کی مدت میں قیامت کے برابر، یکتا ہے تیری خون میں ڈوبی ہوئی تصویر۔ عزیزوں کوئی ایسی شہادت نہیں تاریخ عالم آدم میں، یکتا ہے تیری خون میں ڈوبی ہوئی تصویر، تاریخ دکھاتی نہیں ایسا کوئی منظر، تاریخ دکھاتی نہیں ایسا کوئی منظر، مقصد تھا ولادت کا فقط کار شہادت، یہ بات ہوئی اور کسی کو نہ میسر، بابا کے سب انداز ہے دادا کے طریقے، نیند آ گئی ریتی پہ نہ تکیا ہے نہ بستر، نیند آ گئی ریتی پہ نہ تکیا ہے نہ بستر، ڈھلکی ہوئی گردن پہ ید اللہ کے بوسے۔ علی اصغر کی گردن ڈھلک گئی تھی جب تیر لگا تھا عزیزو، ڈھلکی ہوئی گردن پہ ید اللہ کے بوسے، سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ تصدق لب کوثر۔ سبحان اللہ، چتمن میں سنتے جائیے گا اور گریا کرتے جائیے گا، چتمن میں چھپائے ہوئے اکبر کی جوانی، مٹھی میں دبائے ہوئے سجاد کے جوہر، جس وقت ہوئی مہر تیرے زخم گلو کی، پورا ہوا شبیر کے ایثار کا دفتر، آنکھوں میں چھلکتا ہوا معصوم تبسم، گردن سے ٹپکتا ہوا خون دل مادر۔ گردن سے ٹپکتا ہوا خون دل مادر، تاریخ میں ہے سب تیرے بچپن کا سلیقہ، تو موت کی آغوش میں آیا تھا ہمک کر، آرام سے سو اے شب عاشور کے جاگے، لوری تجھے دیتا ہے تیرا نجم سخنور۔ بس عزیزو شب عاشور تھی، اب عبداللہ حسین علیہ السلام ایک ایک بی بی کے خیمے میں تشریف لے جاتے تھے، ہر بی بی اپنے شہید کو کل کے لیے تیار کر رہی ہیں۔ بی بی ام فروا کے سامنے حضرت قاسم موجود ہیں، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے حضرت اون و محمد موجود ہیں، اور یا اللہ ایک بی بی ایسی ہے کہ جو بہت فکر مند ہے، گریے کی آواز آ رہی ہے۔ امام حسین پہنچے، اے بی بی رباب آپ کے خیمے سے گریے کی آواز کیوں ہے؟ کہ آقا آج ہر بی بی اپنے شہید کو تیار کر رہی ہے، کل جب قربانی کا وقت آئے گا تو رباب کے پاس کیا ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ نے 2 اولادیں عطا کی ہیں، ایک سکینہ ہے جو جہاد میں سیف نہیں کر سکتی میدان میں جا کر، اور ایک اتنا ننھا علی اصغر ہے کہ وہ گھٹنیوں کے بل بھی نہیں جا سکتا میدان میں۔ مولا کل جب بی بی زینب اپنے اون و محمد کو قربان کریں گی، جب ام فروا اپنے قاسم کے، جب ام لیلہ اپنے علی اکبر کو قربان کریں گی، رباب کیا قربانی پیش کرے گی؟ بس حسین نے سر جھکا کر گریہ کیا، گویا کہا اے رباب کل آپ کا علی اصغر وہ جہاد کرے گا کہ عباس و اکبر کے جہاد سے بڑھ جائے گا، اور سکینہ راہ کوفہ اور شام میں تماچے کھا کھا کر وہ جہاد کرے گی، یزید کا تخت لٹ جائے گا۔ اسباب یوں مہیا ہوئے کہ حسین جب پہنچے، وقت آخر تعال من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی، کوئی ہے نہیں کہ جو حسین کی آواز پر لبیک کہے، لیکن ایک خیمے سے پھر گریے کی آواز بلند ہوئی، حسین پہنچے، پھر بی بی ام رباب کا خیمہ ہے، کہا آقا جیسے ہی آپ نے صدا استغاثہ بلند کی ہے، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین کربلا پر گرا دیا، کہ شاید اے بی بی میں اس کے لیے پانی کی سبیل کر کے لاؤں۔ بس اصغر کو لیا تو ماں نے فوراً، ماں کا دل ہوتا ہے نا، فوراً ایک ایسا نیا لباس پہنایا کہ میرا بچہ باہر جا رہا ہے۔ علماء ذاکرین بیان کرتے ہیں گویا ماں ام رباب نے اپنے شہزادے سے کہا کہ دیکھ اب تک جو بھی مقتل میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، مجھے نہیں خبر کہ تو واپس آ پائے گا یا نہیں آ پائے گا، لیکن اگر تو پہنچ گیا اپنی دادی فاطمہ زہرا کے پاس تو وہاں سے شکایت نہ کرنا، اس لیے کہ ماں کے پاس کوئی پانی قطرہ آب نہیں تھا 3 دن کے لیے جو تجھے دے سکتی تھی۔ اے میرے لال ماں کی شکایت نہ کرنا، جاؤ بیٹا خدا حافظ۔ حسین پہنچے، اپنی آبا کے دامن میں علی اصغر کو رکھا ہوا تھا، لوگ یہ کہنے لگے حسین قرآن لے آئے، واقعاً حسین
چھوٹا قرآن لے کر آئے تھے. اور پھر حسین نے کہا اے فوج بے حیا اگر تمہاری نگاہ میں حسین قصوروار ہے تو 6 ماہ کے بچے کا تو قصور نہیں ہے, تم اسے پانی پلا دو, 3 دن تک یہ بچہ بھوکا پیاسا ہے. ایک مرتبہ کوئی اثر نہ ہوا تو امام نے کہا اے بیٹا تو بھی تو حجت خدا کا فرزند ہے, اپنی حجت ان پر تمام کر دے. اب جو علی اصغر نے سوکھی زبان فوٹو پر پھیرنا شروع کی, عزیزوں کیا قیامت کا منظر ہوگا. میں کہوں گا زمین کیوں نہیں گئی, آسمان کیوں نہ گر گیا جب معصوم نے اپنی سوکھی زبان جو 3 دن سے سوکھی تھی وہ اپنے خشک ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی. فوج میں یزید دیکھ دیکھ کر رو رہی تھی, منہ موڑ موڑ کر لوگ رو رہے تھے. ہرملا نے ہمارے ساتھ گئے, ہرملا ایسا نہ انقلاب آ جائے, اقتا کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کرتے. اب جو تیر چلا, اللہ اکبر, پہلے تیر جوڑا اس نے, ہاتھ لرزے تیر گر گیا. کہ تو تیر چلاتا کیوں نہیں؟ کہ جیسے ہی تیر جوڑتا ہوں ایک خیمے کا پردہ بلند ہوتا ہے, ایک صدا آتی ہے, اے ہرملا میرے بچے علی اصغر نے تیرا کیا بگاڑا ہے ہرملا. بس عزیزو اس نے کہا کہ میں تیری آنکھوں پر ہاتھ رکھتا ہوں تو تیر چلا. اب جو تیر چلا 3 بھال کا تیر جو گھوڑوں کو گرانے کے لیے, گھوڑوں کی گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتا تھا, وہ معصوم علی اصغر پر چلا. فذبحت الطفل من الاذن الى الاذن, کان سے لے کر کان تک بچہ پوری طریقے سے ذبح ہو گیا. فانقلب الصبي على يد الامام. عزیزو مقتل میں جملہ ہے, تیر کا وزن اتنا تھا کہ علی اصغر پلٹ گئے علی اصغر حسین کی گود میں. تیر حسین کے ہاتھوں میں پیوست ہوا. اب عبداللہ الحسین نے, اللہ جانے اس نازک سی گردن سے تیر کیسے نکالا حسین نے. یا علی مدد, یا علی مدد. بس کتنا خون ہوگا, کہا ہوگا 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے کا. حسین نے آسمان کی طرف پھینکنا چاہا, آسمان نے انکار کر دیا, مولا قیامت تک بارش نہ برسے گی. زمین کی طرف پھینکنا چاہا, مولا یہ خون ناحق زمین کا گلنا نہ اگے گا. حسین نے اپنے چہرے پر مل لیا, لیکن اللہ نے صبر حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے, 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے تھے رضن بے قضائک و تسلیما لامرک. پروردگار میرا اصغر لے لیا تو نے, مار دیا گیا, تب بھی حسین تیری رضا پر راضی ہے, سر تسلیم خم ہے, شکوا شکایت نہ دی. حسین کی زبان فرمان دیتے ہاتھوں میں لیے لاش اصغر, مقبول ہو اے بار خدا ہدیہ احقر, تو نے میرے اصغر کو دیا رتبہ اکبر. کس منہ سے ذرا شکر کروں اے میرے بندے پہ اللہ کی تائید ہوئی ہے, قربانی اصغر کی مجھے عید ہوئی ہے. بس عزیزوں آخری جملہ تاب بیان بالکل نہیں رہی. حسین اللہ جانے کس دل کے ساتھ خیمے میں داخل ہوئے, تو جب اصغر گئے تھے تو گریہ کر رہے تھے, واپس آئے تو خاموش تھے. مولا نے اپنی ابا کا دامن رکھا ہوا تھا تاکہ براہ راست ماں کی نگاہ نہ پڑ جائے. سکینہ آئی, آگے کہا بابا کیا اصغر کو پانی پلا لائے بابا, بابا کیا تھوڑا سا پانی ہمارے لیے بھی لے آئے بابا. بس حسین نے ابا کے دامن کو الٹا, کہا بیٹی تیرا بھائی پانی پی کر نہیں تیر کھا کر آیا ہے. 6 ماہ کی کمائی پر ماں ام رباب کی نگاہ پڑی, کہ یا بنیا مثلو کا ینعر, کیا تم جیسے بھی ذبح ہوتے بیٹا, 6 مہینے کے تو جانور کو بھی کوئی ذبح نہیں کرتا. اے میرے لاش تجھے نہر کر دیا. حسین گئے خیمے کے پشت پر, ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے, شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو چھاڑ کے, دامن کو چھاڑ کے. یعنی اب حسین کے پاس کچھ نہیں بچا, پروردگار عباس دے دیا, اکبر دے دیا, علی اصغر بھی دے دیا. اے پروردگار اب صرف بہن کی رضا ہے,
یا بچی کے رخسار ہیں شام غریبا، اصغر کی بہن کو اتنے تماچے لگے. علماء کہتے ہیں اللہ جانے کیا وجہ تھی حسین نے خاص لاش علی اصغر کو دفن کیا. شاید وجہ یہ رہی ہو کہ حسین جانتے تھے شام غریبہ لاشیں پامال ہوں گے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے. حسین جانتے تھے لاشیں پامال ہوں گے کئی شام غریبہ میرے اصغر کا لاشا نہ بکھر جائے، گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کچلا نہ جائے میرا معصوم علی اصغر. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. عزیزو اپنے بچوں کو پیار کرنا آج اور یا علی اصغر کہنا، یا بابا. اصغر کی شہادت کا صدقہ، ماں میرا باپ کی اجڑی ہوئی گود کا صدقہ پروردگار، تو مولائیوں کے بچوں کو سلامت رکھ، ہمیں ہدایت کی توفیق عطا کر. السلام علی الحسین. ذرا اس منظر کو سوچ سکو کہ حسین بڑھ رہے 7 مرتبہ آگے خیمہ گاہ کی طرف. جانتے ہو نا کربلا میں مقام شہادت علی اصغر، وہاں سے حسین چلتے تھے پھر پلٹتے تھے، خیمہ گاہ سے پھر پلٹ کر پہلے پھر آتے تھے پھر پلٹتے تھے. بار بار حسین، اللہ جانے حسین کے دل پر کیا گزری. وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا حسين يا حسين يا حسين يا